ہارون رشید اس نے امام کو مختلف انداز سے قید خانوں میں رکھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے چچا زاد بھائی عیسیٰ کے پاس بصرے بھیجا۔ 1 سال امام وہاں رہے۔ جب 1 سال ہونے کو آیا تو عیسیٰ نے خط لکھا ہارون رشید کے نام کہ انہیں کس جرم میں تو نے قید میں رکھا؟ 1 سال ہو گیا ہے، میں روزانہ مشاہدہ کرتا ہوں، صبح کی نماز واجب کے بعد جو سجدہ شکر میں سر رکھتے ہیں تو ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، ظہر کے وقت سر اٹھاتے ہیں، نماز کی تیاری کرتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، ظہر کے نافلہ پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، پھر عصر کے نافلہ پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، پھر جو سر رکھتے ہیں تو مغرب کے ٹائم سر اٹھاتے ہیں، فریضہ ادا کرنے کے بعد جو تہجد ادا کرتے ہیں اور پھر سجدے میں سر رکھتے ہیں تو فجر ہو جاتا ہے۔ اگر تو نے ان کو اپنے پاس نہ بلایا تو میں ان کو آزاد کر کے مدینے بھیج دوں گا۔ بس عزیزو، اس کے بعد پھر امام کو بصرہ سے بغداد لایا اور پھر بغداد بھی کسی ایک قید خانے میں نہیں رکھا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ قید خانے بھی کیسے قید خانے تھے، جہاں نہ تازہ ہوا کا گزر ہوتا تھا، نہ دن کا پتہ چلتا تھا، نہ رات کا پتہ چلتا تھا۔ امام کی زیارت میں ایک جملہ ہے، السلام علی المعذب فی قعر السجون، سلام ہو اس قیدی پر جس کو قید خانوں کی گہرائیوں میں عذاب دیا گیا ہے۔ یعنی امام کاظم علیہ السلام کو ایسے شکنجے دیے گئے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی کہ قعر السجون، سجون سجن کی جمع ہے، ایک قید خانہ نہیں، اللہ جانے کتنے قید خانے تھے، اور قید خانوں میں بھی گڑھوں میں رکھا گیا ہے، گہرائیوں میں رکھا گیا ہے، سیڑھیاں اتر کے جایا کرتے تھے اگر کوئی ملنے والا جاتا تھا۔ کبھی ہارون رشید نے یہ روحانی طور پہ ظلم کیا، ایک بدکار عورت کو بھیجا، بہانے ڈھونڈتے تھے کس بہانے سے ہم ان کو قتل کر دیں اور لوگوں کو کہیں یہ جرم تھا الیاذ باللہ جس کی وجہ سے ہم نے قتل کیا۔ ایک بدکارہ عورت کو بھیجا کہ منہ مانگی دولت دی جائے گی، بس قید خانے میں جا، ایک قیدی وہاں ہے، کسی طرح اس پر کوئی تہمت لگا کے چیختی ہوئی باہر آ جا۔ وہ جب قید خانے میں گئی تو جو زندان بان لے کے گیا تھا کہا مجھ سے مذاق کر رہے ہو، یہاں تو کوئی قیدی نہیں ہے، یہاں تو ایک کپڑا پڑا ہے، سن سکیں گے آپ؟ اس نے کہا کہ ہاں وہ جو کپڑا ہے نا اسی کپڑے کے نیچے وہ قیدی ہے۔ یعنی آپ کا بدن اتنا نحیف ہو چکا تھا، زمین پر سجدے میں پڑے ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے ایک کپڑا پڑا ہوا ہے۔ وہ چھوڑ کے چلا گیا، یہ بدکار عورت وہاں کھڑی رہی، امام نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے ہی نماز ختم ہوئی آپ نے اشارے سے کہا کہ واپس چلی جاؤ۔ اب اس نے کچھ اور نہیں کہا تو یہ کہا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ امام نے پھر دوسرا اشارہ کیا کہ اگر تو خدمت کے لیے آئی ہے تو پھر یہ کس لیے یہاں موجود ہیں؟ وہ کہتی ہے میں نے جب امام کے اشارے پر دیکھا سر سبز دور تک مجھے باغ نظر آ رہا تھا جہاں غلام غلامی کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ جب بہت دیر ہو گئی وہ بدکار عورت جیل سے باہر نہ آئی، ہارون رشید نے کہا جا کر دیکھو اسے کیا ہوا۔ اب جو جا کے دیکھا آگے امام سجدے میں ہیں، پیچھے وہ عورت سجدے میں ہے اور کہہ رہی ہے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ سپاہی اس کو اٹھا کے ہارون کے پاس لے گئے، کہا تجھے کس مقصد کے لیے بھیجا تھا اور تو وہاں جا کے سجدے میں پڑ گئی؟ کہا میں کیا کروں، جب میں نے امام سے وہ منظر دیکھا اور جب امام سجدے میں گئے آپ نے بھی یہی تسبیح پڑھی سبوح قدوس، تو قید خانے کی ہر اینٹ سے آواز آ رہی تھی سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ وہ بھی سجدے میں چلی گئی۔ بس عزیزوں مختلف انداز اپنائے گئے، آخر میں یہ کیا کہ کھجوروں میں زہر ملا کے امام کاظم علیہ السلام کو وہ زہر دی۔ 3 دن اس زہر نے بدن میں اثر کیا اور 3 دن کے بعد امام کے بدن اطہر کو ایک چٹائی میں لپیٹ کر
ایک چٹائی میں لپیٹی، میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، امام کے بدن کو ایک چٹائی میں لپیٹا اور کچھ مزدور بلائے گئے۔ عزادارو، جب کوئی قید خانے سے چھوٹتا ہے اس کے عزیز و اقربا لینے کے لیے آتے ہیں۔ کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی قیدی کو مزدور اٹھا کے لے آئے، مزدور بلائے، کہا یہ اٹھاؤ اور جا کے پل بغداد پہ رکھ دو، رات کا وقت ہے، جانور گزریں گے، ہم کہیں گے شیعوں کا امام قید خانے سے فرار کر رہے تھے، جانوروں کے قدموں کے نیچے آ کے کچلے چلے۔ اب یہ جا کے مزدوروں نے جب وہاں جنازہ رکھا، جانور آتے ہیں دور ہی رک جاتے ہیں، تاریخ کہتی ہے جانور آتے ہیں دور رک جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کوئی شخصیت یہاں موجود ہے۔ ہاں خدا کی قسم دیکھنے والوں نے یہی بیان کیا، ایک کالے برقعے والی بی بی روتی ہوئی نظر آئی جو کہہ رہی ہے پروردگار میں کہاں کہاں اپنی اولاد کا ماتم کروں، میرے بچوں کے جنازے کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ امام رضا تشریف لائے، امام رضا نے آ کے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا، اور حجاج ایک شخص ہے بنی عباس کا، وہ محب آل محمد تھا، اس کا باغ تھا، اس نے وہاں لے جا کے امام کے قبر کی جگہ عطا یعنی کہ دی کہ یہاں آپ اپنے بابا کی قبر بنائیے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے بابا کو وہاں سپرد خاک کیا۔ عزادارو، یہ آل محمد میں واحد قیدی ہے کہ امام نے خود بھی وصیت کی تھی کہ مجھے زنجیروں کے ساتھ ہی دفن کیا جائے۔ یہ امام ہے جو زنجیروں کے ساتھ ہی دفن کیے گئے۔ میں عرض کروں مولا امام کاظم آپ بڑے مظلوم ہیں، آپ بڑے مظلوم، آپ کی بیٹیاں مدینے میں، آپ کے بیٹے مدینے میں، امام رضا کم از کم آ تو گئے، آپ کو غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، بیٹے نے نماز بھی ادا کی، قبر بھی بنا دی، آپ کی بیٹیاں مظلوم ہیں مگر انہیں کسی نے تماچے نہیں مارے، آپ کی بیٹیوں کے سروں سے کسی نے ردائیں نہیں کھینچی۔ اے مولا آپ کا جنازہ پامال نہیں ہوا، آپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا نہیں رہا، آپ کا سر کسی نے نیزے پہ بلند نہیں کیا۔ آئیے عصر عاشور کربلا میں آئیے، اپنے جد کا لاشا دیکھیے، لاشا گھوڑوں سے پامال، سر بریدہ نیزے پہ بلند، سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں، زینب کی چادر کھینچی جا رہی ہے، ماتم حسین